اردو کہانی اللہ کے بھید۔ یہ سچا واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا، اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ نام، شہر اور مقام بھی اصلی ہے۔ میرا نام منظور ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا۔ اس وقت میں بے روزگار تھا اور مالی حالات بہت تنگ تھے۔ روز صبح کام کی تلاش میں نکلتا پر شام کو ناکام لوٹتا۔ سب دوستوں اور جاننے والوں سے بھی کہا ہوا تھا، پر کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر پر کچن کے سارے باکس خالی اور جیب بھی۔ 7 بچے، 2 میاں بیوی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ سفید پوشی کی وجہ سے انسان کسی سے سوال کرنے کا حوصلہ بھی نہیں کر پاتا اور بچوں کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جن خون کے رشتوں کو ہمارے حالات پتہ تھے اور اللہ نے نوازا بھی ہوا تھا، وہ ہمارے سلام کرنے سے بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ کچھ مانگ نہ لیں۔ خیر، میرا مالک مکان بہت اچھا، سمجھدار اور خوف خدا رکھنے والا شخص تھا۔ اس کا کرایہ چڑھ گیا تھا تو اس کو ساری پوزیشن کا علم تھا۔ وہ بولا، چلو کام لگ جائے گا تو قسطوں میں کر کے دے دینا۔ الٹا مجھے کچھ راشن اور سبزی وغیرہ بھی دے گیا کہ بچوں کو کھانا تو کھلاؤ۔ اچھا برا وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے، پریشان نہ ہونا۔ کچھ پیسے بھی میری جیب میں ڈال دیے کہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ دوسرے دن ایک دوست نے بتایا کہ بولٹن مارکیٹ میں اس کے جاننے والے کی دکان ہے، میں اسے فون کر دیتا ہوں، تم کل جا کر اس سے مل لینا، کوئی کام ہوگا تو وہ بتا دے گا۔ دوسرے دن میں نے بیوی کے پاس جو پیسے رکھوائے تھے ان میں سے آنے جانے کا کرایہ جیب میں رکھا اور چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو وہ صاحب دکان پر نہیں تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ نہیں آئے تھے۔ میں نے سوچا شاید اللہ کی طرف سے ابھی وقت نہیں ہوگا۔ واپسی کی راہ لی۔ ٹاور پہ خالی بس کھڑی تھی۔ میری بچپن سے عادت ہے کہ کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھتا ہوں۔ باہر کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ غیر ارادی طور پر دل ہی دل میں اللہ کے جو کلام یاد ہیں ان کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے، چاہے بس کا سفر ہو یا ٹرین کا۔ ابھی بیٹھ کر میں نے دل میں ذکر شروع کیا تو میرے برابر میں ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، جبکہ کافی کھڑکی سائٹ کی سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ خیر، میں دل میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ شخص بولا، ماشاءاللہ، قرآن کا دل سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور سر جھکا کر شکریہ ادا کر کے پھر باہر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد درود تاج شروع کیا تو وہ بولا، درود تاج کی بہت فضیلت ہے، ماشاءاللہ، پڑھتے رہو۔ میں نے پھر ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا کہ میں تو دل میں پڑھ رہا ہوں تو اس کو کیسے پتہ چل رہا ہے۔ عام سا 30-32 سال کا نوجوان تھا، ہلکی سی مونچھیں تھیں، شیو کی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس نے میری جانب دیکھا اور بولا، مجھ سے سوال نہ کرنا، بس پڑھتے رہو۔ اس کی غضبناک آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اور سورہ مزمل شروع کی تو وہ اس کی تعریفیں کرنے لگا۔ میں نے تو اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اپنی پڑھائی کرتا رہا۔ کنڈکٹر ہماری پچھلی سیٹ والوں سے کرایہ لے رہا تھا تو میں نے بھی کرایہ ہاتھ میں نکال لیا۔ وہ آگے آیا، میں نے اس کی طرف کرایہ بڑھایا تو وہ بولا، آپ دونوں کا ہو گیا۔ میں نے کہا، بھائی کس نے لیا؟ وہ بولا، پیچھے بیٹھے ہیں، انہوں نے لے لیا۔ پیچھے دیکھا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ کرایہ ہو گیا بھائی، اپنا کام جاری رکھو۔ خیر، رکتے رکاتے ناتھا خان کا اسٹاپ آ گیا۔ وہ شخص کھڑا ہوا، مجھے بولا، آؤ۔ میں نے کہا، مجھے آگے جانا ہے۔ اس نے اتنی خوفناک نظروں سے گھورا اور بولا، میں نے کہا نہ اترو، میرے پیچھے آؤ۔ اور میں چپ چاپ اتر گیا۔ اتر کر میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولا، میں نے سوال پوچھنے کا منع کیا ہے نا، بس میرے پیچھے چلتے رہو۔ میں چلنے لگا۔ ہم نے دونوں روڈ کراس کیے، ریلوے لائن عبور کر کے شمع شاپنگ سینٹر والے روڈ پر آ گئے۔ اس کے سامنے والے علاقے میں گلیوں میں انٹر ہوئے، ایک مکان کے سامنے تھے تو منظر بالکل بدل گیا، جیسے ہم سعودی عرب میں گھوم رہے ہیں۔ کھجوروں کے درخت لگے تھے، ریگستان میں ہم چل رہے تھے۔ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی، اس کی طرف چلتے گئے۔ وہاں پر پہاڑی میں چھوٹا سا ہرے رنگ کا دروازہ تھا۔ اس شخص نے مجھے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور اس نے جیب سے چابی نکالی اور اوپر کی طرف کنڈی تالا لگا ہوا تھا، وہ تالا کھولا، دروازے کے دونوں پٹ کھولے اور جوتے اتار کر کہا، آ جاؤ۔ میں نے بھی باہر جوتے اتارے اور اندر داخل ہو گئے۔ نیچے گرین کلر کی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ جیسے پہاڑ کاٹ کے لوگ گھر بناتے ہیں ایسا کمرہ بنا تھا۔ مجھے چٹائی پر بٹھا کر کہنے لگا،
تم چائے کے بہت شوقین ہو، میں تمہیں چائے پلاتا ہوں۔ اور واقعی میں چائے کا بہت شوقین ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو میری عادت کا کیسے پتہ چلا۔ اتنے میں وہ شخص میری طرف پیٹ کر کے چلا اور چند قدم آگے چل کر واپس پلٹا تو ہاتھ میں 2 کپ گرم دھواں نکلتی ہوئی چائے تھی۔ انہوں نے 1 کپ اپنے ہاتھ میں رکھا اور 1 مجھے دیا۔ میں نے کہا اتنی جلدی چائے کیسے بنا لی؟ وہ بولے ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو، تمہیں میں نے منع کیا ہے نا سوال کرنے کو۔ میرے دل میں آیا کہ ان کے بارے میں پتہ تو کروں، یہ ہیں کون؟ وہ بولے جلدی چائے ختم کرو۔ بس میں نے جلدی سے چائے پی۔ انہوں نے کپ لیا اور بولے میرا خیال ہے اب آپ کو چلنا چاہیے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو دل کی باتوں کو کیسے جان لیتا ہے۔ بہرحال وہ خود بھی باہر نکل آئے۔ میں نے شوز پہنے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بند کر کے مجھے دینے لگے کہ یہ پیسے رکھو۔ میں نے کہا میرے پاس ہیں۔ وہ بولے جو کرایہ بچا ہے بس وہی ہیں، یہ رکھو بہت کام آئیں گے۔ میں نے بغیر دیکھے جیب میں رکھ لیے۔ چند قدم چل کر مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کو اندازہ ہو کہ یہ مڑ کر دیکھے گا۔ تھوڑا اور آگے جا کر دیکھا تو میں شمع والے روڈ پر تھا۔ منظر بدل چکا تھا۔ وہاں سے نکل کر میں اسٹاپ پر آیا۔ اپنے اسٹاپ جانے کے لیے میں گاڑی پر سوار ہوا۔ کنڈکٹر آیا تو میں نے سوچا کہ جو پیسے دیے تھے وہ چینج ہو جائیں گے۔ وہ میں نے کنڈکٹر کو دیے، دیکھا تو 50 کا تھا۔ جب میں نے کنڈکٹر کو دیے تو کنڈکٹر ایسے چونکا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا نوٹ دے دیا ہو۔ بولا رکھو یار بس ہو گیا آپ کا کرایہ۔ میں زبردستی دینے لگا تو وہ بولا بھائی چینج نہیں ہے، چھوڑو بعد میں کبھی لے لیں گے۔ میں حیران ہوا، وہ آگے بڑھ گیا تو میں نے جیب میں ڈال دیا۔ گھر آ کر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ دوسرے دن گھر میں کچھ سامان کی ضرورت پڑی۔ میں محلے کی دکان پر گیا اور ضرورت کا کچھ سامان لیا جو 200 کے قریب کا ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر وہی 50 کا نوٹ نکالا کہ دیکھوں یہ اس کو کتنا لگے گا۔ اگر اس نے کہا کہ بھائی اور دو یہ تو 50 ہے تو تسلی ہو جائے گی اور میں دوسری جیب سے نکال کر دے دوں گا، پر میں نے اس کی طرف وہ نوٹ بڑھایا تو وہ بولا سامان لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں حیران تھا کہ 5 دن پہلے اسی نے مجھے دال دینے سے منع کیا تھا کہ پہلے ادھار کلیئر کرو پھر سامان دوں گا۔ خیر میں شکریہ ادا کر کے آ گیا۔ 5 دن تک جس خریداری کے پیسے ادا کروں تو کوئی وہ نوٹ ہی نہ لیتا اور کام بھی ہو جاتا، نہ کوئی کرایہ لیتا، اور مالی طور پر مجھے اتنا سکون محسوس ہوا جیسے میں کروڑ پتی انسان ہوں۔ لیکن فری میں سب کام ہونے سے مجھے اندر ملال ہوتا، عجیب سا محسوس ہونے لگا، اور قدرتی اندر سے کوئی کشش مجھے اس شخص سے ملنے کو، اس سے سوال پوچھنے کو کھینچتی رہی۔ بہرحال ایک دن میں اسی راستے سے اس مقام تک پہنچا جس گھر کے سامنے سے منظر چینج ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا یہی گھر ہوگا، بس کسی طرح منظر بدل گیا ہوگا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بیل بجا دی۔ ایک نوجوان باہر آیا تو میں نے اس شخص کا حلیہ بتا کر پوچھا تو اس نے منع کر دیا، ایسا کوئی شخص نہیں رہتا یہاں۔ میں نے بتایا کہ 1 ہفتہ پہلے میں اس کے ساتھ یہاں آیا تھا تو وہ بولا بھائی یہ والد صاحب نے پلاٹ لے کر 28 سال پہلے مکان بنایا تھا اور جب سے ہم ہی رہتے ہیں۔ میں کئی سوال ذہن میں لیے واپس اسی راستے پر چل پڑا۔ جب ریلوے لائن کے پاس پہنچا تو چھوٹی سی جھاڑیوں کے ساتھ کوئی فقیر سجدے کی حالت میں اور دونوں ہتھیلیاں دعا کے انداز میں پھیلایا نظر آیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی نوٹ ہاتھ میں آیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ کر چند قدم چلا، ایسے ہی مڑ کر دیکھا کہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں ہے یا جیب میں رکھ رہا ہے۔ دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور جھاڑیاں بھی نہیں تھی۔ میرے ذہن پر جھٹکا لگا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ خیر اسی رات جب میں نے ابھی سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو وہی بس والا شخص آ گیا اور غصے میں بولا بیوقوف انسان، میں نے کسی وجہ سے یہ تحفہ دیا تھا، اسی سے کروڑ پتی بن جانا تھا، تو نے مجھے ہی واپس کر دیا۔ میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے تو مجھے جہاں تلاش کر رہا تھا وہ یہ سرزمین نہیں تھی بیوقوف۔ وہ بولا اب میں زندگی میں تجھے کبھی نہیں ملوں گا، اور ہاں جو پڑھتے ہو جاری رکھنا، اسی کی وجہ سے تم زمین کے اوپر ہو اب تک، ورنہ تمہارے اپنے کب سے موت کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ، اور غائب ہو گیا۔ میری سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، نارمل ہوا تو پانی پیا اور پڑھائی کرتا رہا۔ آج تک مجھے ان سوالوں کا جواب نہ مل سکا کہ وہ جن تھا، فرشتہ تھا یا کوئی اللہ کا ولی تھا۔ بہرحال مجھے جو ہوا اس پر ذرا بھی افسوس نہیں۔ اللہ اسی حال میں رکھتا ہے جو اس نے لکھا ہوتا ہے، اور جو ہوا اسی کی مرضی سے ہوا، اور وہ جس حال میں رکھے شکر ہے مالک کا۔